یہ جو نشہ بڑھنے کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے خلاف ہم زیادہ کام کر رہے ہیں بنسبت جو ہم علاج کر رہے ہیں، اس کی نسبت ہم نشے کے خلاف جو آگاہی ہے وہ زیادہ پیدا کر رہے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ چونکہ مجھے لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں، جہاں کہیں بھی میں جاتا ہوں تو لوگ ملتے ہیں، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے ویڈیوز دیکھی ہوتی ہیں، اور ہماری ویڈیوز کوئی 5 منٹ کی یا 7 منٹ کی ویڈیوز نہیں ہوتی۔ ہماری اوریجنل ویڈیو 1.25 گھنٹے کی ہوتی ہے، اس کے بعد ایڈیٹڈ ویڈیو 48 منٹس کی ہوتی ہے، ایڈیٹڈ ویڈیو، اور انہوں نے ساری دیکھی ہوتی ہے۔ اور 5 سال ہمیں اور چاہیے کہ یہ ہم آگاہی پھیلاتے رہیں، تو پاکستان کی حد تک ہمیں اب امید ہے کہ جو ہماری اگلی پود ہے، خاص طور پر یونیورسٹی گوئنگ سٹوڈنٹس جو ہیں، کیونکہ ہمارا ٹارگٹ وہ ہیں جو یونیورسٹی گوئنگ سٹوڈنٹس ہیں، ہمارا ٹارگٹ ابھی ان پڑھ طبقہ نہیں ہے، کیونکہ ان پڑھ طبقہ نہ ویڈیوز دیکھتا ہے، نہ وہ اسمارٹ فون یوز کرتا ہے۔ تو اگر ہم یونیورسٹی گوئنگ سٹوڈنٹ، کیونکہ جو بھی ڈاکٹر بنے گا، جو بھی وکیل بنے گا، یونیورسٹی جا کے بنے گا، اور اگر اس طبقے کو جو یونیورسٹی جاتا ہے، یعنی اسکول، کالج اور یونیورسٹی جاتا ہے، اگر اس طبقے کے اوپر ہم کام کریں تو ہم اپنی کریم کو بچا لیں گے۔ اور اس کے بعد کوئی تدبیر نکالی جا سکتی ہے کہ جو ان پڑھ طبقہ ہے ہمارا، دیہات میں بھی لوگ نشہ کرتے ہیں، اور وہ ٹریڈیشنل نشہ ہوتا ہے، مزاروں پہ لوگ نشہ کرتے ہیں، اور وہ ٹریڈیشنل نشہ ہوتا ہے۔ اور پھر نشے کی بیماری اور نشہ کرنے کے فعل میں فرق لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن جو ہم نے بیچ میں بات کی تھی وہ رہ گئی کہ اگر آپ اپنے بچے کو رلا سکتے ہیں تو آپ اسے نشے سے بچا سکتے ہیں، اگر آپ رلا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچے کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، اگر آپ ہیج کرتے ہیں، تو سمجھیں کہ آگے جا کے بچے کی زندگی میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ والدین کے دل میں ہی کوئی مسئلہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بہت سافٹ ہوتا ہے، اور یہ ایک چیز ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے تو سمجھ لیا، کیونکہ آپ نے تو تکلیف سے سمجھ لیا، اب آپ کو تو باتیں بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہیں۔ کل میں کراچی میں کسی جگہ کسی اور مسئلے میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں ان سے یہ باتیں کر رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں لو جی اے پھر ساڈے پیسے کمان دا کی فائدہ جب بچیاں نوں موج نہ کرائی تھے، یا اس طرح کی بہت ساری باتیں انہوں نے کہی کہ انہاں لی تے سب کچھ کرنے ہاں۔ تو اگر حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہا، میں نے کہا پھر تبھی تو آگے چل کے یہ کسی دن تھانے میں پھنسے ہوتے ہیں تو کہتے پھر کی ہویا اسی جا کے چھڑا لیں گے۔ ٹھیک، یہ اس طرح کی باتیں لوگ بہت سوچتے ہیں۔ مجھے بتائیں، ہمارے معاشرے میں کسی معزز آدمی کے اندر اتنی جرت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کہے کہ یار دیکھنا کہیں مصیبت میں نہ پھنسنا، تھانے تونے نہ پھنس جانا، میں تمہیں چھڑانے نہیں آؤں گا؟ میرے بابا بچپن سے کہہ رہے ہیں مجھے۔ تو تاڑے تے اثر ہی کوئی نہیں ہوا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑا مشکل ہے کہ اپنے بچے کو ایڈوانس میں آپ کہہ دیں کہ یار کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ میں بڑا کنیکشن والا ہوں، کیونکہ میں اس تجربے میں سے گزر چکا ہوں۔ میں نے یہ بات کی تھی اور میرے بچے کو ایک کو بڑا تکلیف ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ مجھے تم سے بہت زیادہ پیار ہے۔ کہتے یہ کیسا پیار ہے کہ میں اگر تھانے میں پھنسوں تو آپ مجھے چھڑائیں گے نہیں؟ اور آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ میں نے کہا یہ اس قسم کا پیار ہے کہ آپ یوں سمجھ لو کہ میں تمہیں کسی مصیبت میں دیکھ ہی نہیں سکتا، میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا، میں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس وقت جب کہ تم مصیبت میں ہوگے تو میں تم سے زیادہ مصیبت میں ہوگا، تو میں مصیبتوں میں نہیں پھنسنا چاہتا، میں ان سے بچنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ زندگی میں جب آپ کے بچے ہوتے ہیں اور پھر جب آپ کے بچوں کے بچے ہوتے ہیں تو ہر روز آپ کو کوئی نہ کوئی پنگا ہی ہوتا ہے۔ یہ جب آپ کے 4-5 بچے ہوتے ہیں اور ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور ان کے آگے 10-15 بچے ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھیے کہیں نہ کہیں مسئلہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو دکھتا ہے۔ اور جو نیچر ہے نا وہ بہت بڑی ایکولائزر ہے۔ جب ہم سمجھتے ہیں نا کہ امیر تو بڑے سکھی ہیں، یا کئی دفعہ امیر لوگ کہتے ہیں یار غریب بڑے سکھی نے، آپ کو پتہ ہے امیر بھی بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہاں انہوں نے تو کسی چیز دی فکر ہی کوئی نہیں، نہ انہوں نے انکم ٹیکس دی فکر ہے، نہ انہوں تو کوئی فکر ہی کوئی نہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے مزیدار دنیا بنائی ہے، اس نے مزیدار کھیل رچایا ہے، اور بہت مزیدار کھیل رچایا ہے، پر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے
اور اپنی جسمانی پرواہ کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ وہ وہیکل ہے، یہ وہ گاڑی ہے جس کے ساتھ ہم زندگی کا سفر کرتے ہیں۔ آپ اپنی گاڑی کو کتنا بنا سنوار کے رکھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یار اس کے اوپر گرد کا ایک شائبہ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ ملازموں کو ڈانٹتے ہیں کہ اس کی صفائی کیوں نہیں کی، اور آپ اس کا انجن سیٹ رکھتے ہیں۔ یہ جتنا خیال ہم اپنی گاڑیوں کا رکھتے ہیں کبھی اپنا نہیں رکھا، جتنا خیال ہم اپنے گھروں کا رکھتے ہیں کبھی اپنا نہیں رکھا۔ میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ جتنا خیال ہم اپنے پپی کا رکھتے ہیں اتنا خیال کبھی ہم نے اپنا نہیں رکھا۔ میں نے لوگوں کو جانوروں سے بڑا پیار کرتے دیکھا ہے، کیونکہ جانور کو دکھ شکھ نہیں دیتے نا۔ آپ کو پتہ ہے لوگ جانوروں سے کافی پیار کرتے ہیں، اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور کوئی دکھ نہیں دیتے، نہ پیسے مانگتے ہیں، نہ بستی کرتے ہیں، نہ کچھ اور کرتے ہیں۔ بڑے بڑے عجیب جانور ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک پیشنٹ کے پاس سانپ تھے 100۔ یعنی یہ عجیب و غریب شوق بھی ہوتے ہیں۔ ویسے زیادہ تر میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کو جانوروں سے پیار ہوتا ہے اس کی واحد وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسانوں سے ان کی بنتی نہیں، انسانوں سے ان کا تال میل نہیں ہوتا۔ جانوروں سے ذرا تال میل بنانا آسان ہوتا ہے، اور جانور بٹرے نہیں کرتے، انسان بٹرے بھی کرتے ہیں، پر ایک انسان بٹرے کرتا ہے تو 10 ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں کرتے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ زندگی میں آپ ہر روز سیکھتے ہیں، نئے انداز سے سیکھتے ہیں۔ پہلے میرا خیال ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی مجھے بٹرے کرے تو مجھے کم از کم 2 مہینے صدمہ ہوتا تھا۔ یہ میں کوئی 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اب اگر کوئی مجھے بٹرے کرے تو میں کہتا ہوں یار اور کتنے ہیں جو نہیں کرتے، اور کتنے ہیں جو میری خاطر یا میری خوشیوں کی خاطر سوچتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اقدامات کرتے ہیں۔ جب ان لوگوں کی طرف یہ ایک آپ کی نظر بدل گئی نا، زاویہ نگاہ بدل گیا۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایک بندہ بٹرے کرتا ہے تو آپ اس کو ساری انسانیت کے اوپر چسپاں کر دیتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر ایک بندہ بٹرے کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ بھی ایک آئٹم ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو مجھے کیسے پتہ چلتا کہ جو بٹرے نہیں کر رہے وہ کتنا احسان کر رہے ہیں۔ دیکھیں بٹریل جو ہے یہ انسانوں کی سب سے بڑی دکھتی رگ ہے۔ یہ جو ہمارے بچے نشہ کرنے لگتے ہیں اور ایک دن ہمیں پتہ چلتا ہے تو تکلیف بھلا کس چیز کی ہوتی ہے کہ یار انہوں نے بٹرے کر دیا، ہمیں بچوں نے بٹرے کر دیا۔ یہ تو ان کو تو ہم نے بنانا تھا ڈپٹی کمشنر، تو ان کو تو ہم نے ڈاکٹر بنانا تھا، تو انجینئر بنانا تھا، تو ایک ہی بن گیا۔ اچھا یہ جو مان ٹوٹتا ہے نا یہ بچے نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں باپ کے اندر جو شگوفے پھوٹتے ہیں نا وہ آپ کو نہیں پتا۔